بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخترعات کے مقدمے کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عربی ادب پر دور تالیف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَهَكَذَا صَانَ اللَّهُ هَذِهِ اللُّغَةَ الْكَرِيمَةَ الْأَمِينَةَ لِلْقُرْآنِ مِنَ الضِّيَاءِ وَانْتَقَلَتْ ثَرْوَتُهَا مِنْ جِيلٍ إِلَى جِيلٍ وَمِنْ كِتَابٍ إِلَى كِتَابٍ حَتَّى جَاءَ دَوْرُ التَّأْلِيفِ وَالتَّارِيخِ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ وحفظ لنا المؤرخون امثال الطبری والمسعودی والادباء امثال الجاحظ وابن قتيبة وابي الفرج الاصبهاني ثروة ذاخرة من الادب في كتبهم وحفظوا لنا تلك اللغة العذبة البليغة التي كان العرب الصرحاء يتكلمون بها في بيوتهم وعلى موائدهم وفي مجالس انبساطهم وجاء منها الشيء الكثير في كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب الأمانة والسياسة لابن قتيبة وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني على ضالة قيمة الكتابين الأخيرين التاريخية وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء وكتاب الأمتاع والمؤانسة لابن حيان التوحيدي وهذه كتب التاريخ والأدب التي تمثل لنا العربية في جمالها الأول ونقائها الأصيل وسعتها النادرة۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس معزز زبان کی جو کہ قرآن مجید کی امانت رکھنے والی ہے ضائع ہونے سے حفاظت کی اور اس کی دولت منتقل ہوئی ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک اور ایک کتاب سے دوسری کتاب تک، یہاں تک کہ تالیف اور تاریخ کا دور آ گیا ہے تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں، اور ہمارے لیے حفاظت کی ہے مورخین نے، مثال کے طور پہ طبری، مسعودی اور ادیبوں نے، مثال کے طور پہ جاحظ ابن قتیبہ، ابو الفرج الاصبہانی نے اپنی کتابوں میں اس ادب کی چھلکنے والی دولت کی حفاظت کی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے حفاظت کی ہے اس میٹھی اور بلیغ زبان کی۔ یہ وہ زبان ہے جس کی خالص عرب لوگ کلام کیا کرتے تھے اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں میں اور اپنی خوشی کی مجلسوں میں، اور عربی ادب کا بڑا حصہ آیا ہے جاحظ کی کتاب البخلاء میں، ابن قتیبہ کی کتاب الامامت والسیاست میں، ابو الفرج الاصبہانی کی کتاب الاغانی میں، باوجود اس کے کہ ان آخری دو کتابوں کی تاریخی حیثیت کم ہے، اور ابو حیان توحیدی کی روضۃ العقلاء اور نزہۃ الفضلاء میں اور کتاب الامتاع اور کتاب المؤانسہ میں، یہ تاریخ اور ادب کی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے ہمارے لیے عربی ادب کی پہلی خوبصورتی، اچھوتے جوہر اور بے مثال کشادگی کی مثال بیان کی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، صانع۔ صانع یصون صیانتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے واحد مذکر غیر فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ الامینہ، باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، امینہ یامنو، امن والا ہونا، اور اسی طریقے سے محفوظ ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے جو کہ حفاظت کرنے والی ہے قرآن مجید کی۔ ضاع، ضاع یضیع ضیاعا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع ہونا اور یہ اس کا مصدر ہے۔ انتقل ینتقل انتقال، اس کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا۔ ثروت کہتے ہیں دولت کو۔ اگلا لفظ دیکھیں، جیل۔ جیل کہتے ہیں قوم، زمانے کو، ہم عصر کو، ایک صدی کے لوگوں کو، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ جاء یجیء، اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، دور یا زمانے کو کہا جاتا ہے۔ تالیف باب تفعیل کا مصدر ہے، کوئی چیز تصنیف کرنا، لکھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ تاریخ، ارخ یورخ، تاریخ، تاریخ بیان کرنا، تاریخ ذکر کرنا، یہ بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ قرن، یہ بھی کہا جاتا ہے صدی کو۔ قرن ثالث اور قرن رابع سے مراد کیا ہے؟ اسلام کے بعد تیسری صدی اور چوتھی صدی۔ اور اسی طریقے سے جو مورخون ہے یہ اسی تاریخ سے ہی اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ارخ یورخ، تاریخ کا مطلب ہوتا ہے تاریخ ذکر کرنا، مورخون وہ لوگ جو تاریخ ذکر کرتے ہیں، یعنی اردو میں بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے یہ جو لفظ ہے نا، طبری، مسعودی، یہ دونوں مورخین کے نام ہیں۔ طبری بہت بڑا مورخ گزرا ہے، اسی طریقے سے مسعودی یہ بھی بہت بڑا مورخ گزرا ہے۔ ادبا، یہ ادیب کی جمع ہے، یعنی وہ لوگ جن کا کلام ادب کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ ادبا کی آگے مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے کہ جاحظ ہے، ابن قتیبہ ہے، ابو الفرج الاصبہانی ہے، یہ سارے کے سارے ادیبوں کے نام ہیں۔ ثروت یہ پہلے آ چکا ہے، دولت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں، ذاخرہ۔ ذاخرہ یا ذخارو، اس کا مطلب ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، حفاظت کرنا، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مؤنث کا۔ عذابہ، یہ کہتے ہیں میٹھی چیز کو۔ سرحا، سروحا یسروح، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے۔ سرحن کی یہ جمع ہے، خالص ہونے کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ عرب کے لوگ جو بالکل خالص تھے، ان میں دیگر قوموں کی ملاوٹ نہیں کی گئی تھی۔ اگلا لفظ دیکھیں، مواعدہم۔ مواعد، یہ موعد کی جمع ہے، مصیبتوں کو کہا جاتا ہے۔ باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، وعد یعید، اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ درگور کرنا۔
مجالس یا مجلس کی جمع ہے، بیٹھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ انبساط یہ باب انفعال کا مصدر ہے، خوشی اور فرحت کو کہا جاتا ہے۔ مجالس سے انبساط کا مطلب یہ بنے گا وہ مجلسیں جو وہ خوشی اور فرحت کے لیے منعقد کیا کرتے تھے۔ بخلا یہ بخیل کی جمع ہے، کنجوس کو کہا جاتا ہے۔ جاہز کے بارے میں اوپر گزر چکا ہے، ایک بڑا مشہور ادیب کا یہ نام ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ضالہ، ذل یذل، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ذاللۃ فاعلۃ کے وزن پر تھا، لام کا لام میں ادغام کر دیا تو یہ ضالہ بن گیا۔ اس کے مختلف معنی آتے ہیں، اس کا مطلب ایک آتا ہے گم ہو جانا، اور اسی طریقے سے ایک اس کا معنی آتا ہے گمراہ ہو جانا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الموانسہ، باب مفاعلہ کا یہ مصدر ہے، اور انس حاصل کرنا، مانوسیت حاصل کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ ابو حیان توحیدی یہ بھی ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس کا یہ نام ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں تمثل لنا، مثل یمثل تمثیل، مثال بیان کرنا، باب اس کا آتا ہے تفعیل۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نقائہا، یہ اس کی جو مفرد ہے وہ ہوتی ہے نقابتن، عمدہ حصے اور خلاصے کو کہا جاتا ہے۔ باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر، نقا ینکو، گودا نکالنا، تو چونکہ گودا وہ بھی ایک جوہر ہوتا ہے، اسی لیے اس کا معنی یہاں پر جوہر کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الاصیل، اصول یأصل، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، مستحکم ہونا، اسی سے یہ صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں ساعۃ، وسع یسع، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے، اور یہ اصل میں وسع تھا، قاعدہ اس کے اوپر جاری کیا تو پھر آخر جو شروع میں واو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں تا لے آئے ہیں، گنجائش اور وسعت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں نادرہ، نادر یندر، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نادر ہونا، کمیاب ہونا، یعنی ایسی چیز جو عام طور پر نہیں ملتی ہے، بہت کم ملتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معزز زبان ہے عربی کی، یہ قرآن مجید کی جو امانت دار ہے، چونکہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے تو ایک اعتبار سے یہ زبان قرآن مجید کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا ہے ہر زمانے میں۔ دیکھیں کوئی بھی زبان ہو، جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اس کے کچھ الفاظ ان کا استعمال ترک کر دیا جاتا ہے، کچھ نئی زبانوں کے الفاظ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری زبان ہی متروک الاستعمال ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اور ہر زمانے کے اندر، ہر نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت کی ہے، اور اس کا جو دولت اور اس کا جو مغز تھا، اس کے جو اصل الفاظ تھے، وہ ہر زمانے میں ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے رہے ہیں، ایک کتاب سے دوسری کتاب تک منتقل ہوتے رہے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جس زمانے میں ابھی تصنیف و تالیف کا زمانہ نہیں آیا تھا۔ آگے بتایا کہ جب تالیف اور تاریخ کا دور آ گیا 3 صدی ہجری میں، 4 صدی ہجری میں، تو پھر جو مورخین تھے انہوں نے ہمارے لیے اس عربی ادب کی حفاظت کی ہے۔ مثال کے طور پہ امام طبری ہے، تاریخ طبری بڑی مشہور ہے، مسعودی ہے، ان کی تاریخ کے اوپر کتاب ہے، اور اسی طریقے سے جو عربی ادب کے مشہور ادیب گزرے ہیں جیسا کہ جاہز ہے، ابن قتیبہ ہے، ابو الفرج الاصبہانی ہے، انہوں نے عربی ادب کا ایک بڑا قیمتی ذخیرہ اپنی کتابوں کے اندر چھوڑ دیا، اور ہمارے لیے اس میٹھی بلیغ زبان کا، جو کہ خالص عرب لوگ اپنے گھروں کے اندر کلام کیا کرتے تھے اور اسی طریقے سے اپنی خوشی غمی کی مجلسوں کے اندر کلام کیا کرتے تھے، ہمارے لیے اس خالص بلیغ زبان کا بڑا وافر حصہ چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ اس عربی ادب کا بڑا حصہ آپ کو ملے گا کتاب البخلاء میں، جو کہ امام جاہز نے لکھی ہے، کتاب الامامتی و سیاست میں آپ کو ملے گا جو کہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے، کتاب الاغانی میں ملے گا جو کہ ابو الفرج الاصبہانی کی کتاب ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ جو آخر والی 2 کتابیں ہیں ان کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ مشکوک ہے، وہ کوئی اتنی قابل اعتماد اور قابل استناد نہیں ہے۔ وہ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک کتاب الاغانی ہے اور دوسری کتاب یہ ہے کتاب الامامتی و سیاست ہے۔ اور اسی طریقے سے روضۃ العقلاء نزہۃ الفضلاء ہے، کتاب الامتاع والموانسہ ہے جو کہ ابو حیان توحیدی کی کتاب ہے۔ یہ تاریخ اور ادب کی وہ کتابیں ہیں جنہوں نے جو عربی ادب کا جو خالص حسن تھا، پرانا اور قدیم حسن تھا، اور اس کی جو بے مثال وسعت تھی، اس کے ساتھ اس عربی ادب کو ہمارے تک نہ صرف پہنچایا ہے بلکہ اس کی مکمل طریقے سے حفاظت بھی کی ہے۔